اذن 7 سنین محتسبا کتبت لہ براءۃ من النار۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 7 سال ثواب کی نیت سے اذان دی تو فرمایا کہ اس کے لیے جہنم سے براءت یعنی آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، صحیح مسلم شریف میں یہ الفاظ موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مؤذنوں کی گردنیں اونچی ہوں گی، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے امام بہقی فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ بروز قیامت مؤذنوں کی گردنیں بہت اونچی ہوں گی، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ پیاسے ہوں گے، اور جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو اس کی گردن اکٹھی ہو جاتی ہے، اور مؤذن پیاسے نہیں ہوں گے لہٰذا ان کی گردن جو ہے وہ سیدھی ہوگی۔ اور پھر مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان المؤذن یغفر لہ مدی صوتہ، فرمایا کہ مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور فرمایا جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وَيُصَدِّقُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ، فرمایا کہ ہر خشک اور تر چیز جو ہے فرمایا اس کے لیے تصدیق کرتی ہے اور اس کی جو ہے وہ گواہی دے گی، اور فرمایا کہ 25 درجہ، اور اس بندے کے لیے 25 درجے جو ہے وہ اجر ہوگا، ثواب ہوگا۔ اور پھر ایک اور روایت مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ المؤذن یغفر لہ مدی صوتہ ویشہد لہ کل رطب ویابس، فرمایا کہ جہاں تک اس کی مؤذن کی آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر اور خشک چیز جس نے اس کی آواز سنی وہ اس کے لیے گواہی دے گا، یعنی قیامت والے دن اس کی گواہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وَلَهُ دُرَاتٌ، فرمایا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گز مارتا ہوا جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، یعنی جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان دور دور تک جو ہے وہ بھاگتا جاتا ہے، اور فرمایا کہ حتی لا يسمع التعذیب، یہاں تک کہ جہاں اذان کی آواز نہیں جاتی وہاں جاتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ نِدَاءَ أَقْبَلَ، فرمایا کہ جب اذان جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ حتی اذا صُبِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، فرمایا جب اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ حتی اذا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، فرمایا کہ جب اقامت مکمل ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ اور حتی یختر بین المرء ونفسہ، فرمایا کہ پھر کیا کرتا ہے شیطان آ کر پھر نمازی کے ذہن میں اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کیا وسوسے ڈالتا ہے، کیا خطرہ ڈالتا ہے؟ فرمایا کہ یقول اذکر کذا اذکر کذا، وہ کہتا ہے فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر، فلاں معاملے کو یاد کر، تیرے ساتھ یہ ہوا، یہ یعنی نماز کے اندر وہ اس کو خطرے لاحق کرتا ہے۔ اور لما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، فرمایا کہ جب وہ بار بار یہ چیز کہتا ہے تو نمازی کے ذہن میں وسوسے خطرے ڈالتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی کتنی میری نماز ہوگی، یعنی شیطان اتنے جو ہے اس کے دل میں جو ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ ذهب حتى يكون مكان الروحاء، فرمایا اذان کی آواز سنتے ہی شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہے جیسے روحا، یعنی اتنی دور تک بھاگتا ہے۔ اور پھر صحیح مسلم میں ہے کہ قال سلیمان فسألته عن الروحاء فقال هي من
المدینہ ست و ثلاثون میلا، یعنی روحا کا میدان مقام جو ہے وہ کہاں پہ ہے، یعنی جہاں تک شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ان سے روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ یعنی اس وقت تو سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی صرف آواز سے، یعنی کتنی دور تک اس وقت آواز جاتی ہوگی، اس آواز سے فرمایا کہ 36 میل دور تک جو ہے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور جب سپیکر میں اذان دی جائے تو دور دور تک آواز چلی جاتی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تک جو ہے وہ شیطان بھاگتا ہوگا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموجم الکبیر میں یہ روایت موجود ہے کہ المؤذن المحتسب کالشہید، فرمایا کہ جو مؤذن اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی حیثیت سے اذان دیتا ہے، فرمایا کہ اس کا درجہ کیسا ہوگا، فرمایا شہید کی طرح درجہ ہوگا، کہ جیسے شہید خون میں لت پت ہوتا ہے، یعنی جو اس کو مقام ملتا ہے، فرمایا مؤذن کو مقام بھی وہی ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ہر خشک اور تر چیز جو ہے وہ اس کی گواہی دے گی۔ وَإِذَا مَاتَ لَمْ يُدَوَّتْ فِي قَبْرِهِ، تو فرمایا کہ جب اس کی قبر میں وہ جائے گا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، یعنی اس کا جسم، اس کا بدن جو ہے وہ سلامت رہے گا جو اذان پڑھنے والا ہے۔ اور پھر اذا اذن المؤذن فی قریۃ امنہ اللہ من عذابہ ذلک اليوم، تو فرمایا کہ جس بستی میں اذان کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن میں اس بستی کو امن میں کر دیتا ہے، یعنی اس بستی میں اس دن کے لیے جس دن میں اذان پڑھی جائے اللہ تعالیٰ عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابی ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ دخلت الجنہ فرأیت فیہا حنابز من اللؤلؤ ترابها المسک، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے موتیوں کا گنبد بنا ہوا دیکھا، اس کی خاک، اس کی مٹی جو ہے وہ مشک کی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا یا جبریل، اے جبریل یہ کس کا گنبد ہے جو اتنی عالی شان ہے، جو موتیوں سے بنا ہوا ہے، جس کی مٹی جو ہے وہ مشک کی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے قال للمؤذنین والائمۃ من امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آپ کی امت کے مؤذن اور آپ کی امت کے اماموں کا یہ گنبد ہے، یعنی جو اذان پڑھنے والے ہیں اور جو نماز پڑھانے والے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اتنا عالی شان گنبد جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ اور پھر مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے کہ لو یعلم الناس ما لهم فی التعذیر لتضاربوا علیہ بالسیوف، فرمایا کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اذان کا کتنا ثواب ہے تو فرمایا کہ پھر لوگ جو ہے وہ تلواروں سے جھگڑے، یعنی اتنا لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ آ جائیں، وہ کہے میں نے اذان دینی ہے، وہ کہے میں نے اذان دینی ہے، یعنی بتایا نہیں ثواب اتنا ہے، یعنی اگر پتہ چل جائے ثواب کتنا ہے کہ جس چیز کی شان بہت بلند ہو، بہت زیادہ اجر ہو، اس کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ ثواب کتنا ہے۔ جیسے کہا گیا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، اگر پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو کہا کہ 40 سال تک بندہ جو ہے وہاں پہ رکا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اس لیے یعنی کہ جس کا ثواب بہت زیادہ ہو اس کے لیے، اور جس کا گناہ بہت زیادہ ہو اس کے لیے صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اذان کے جواب دینے کے بارے میں جو روایات موجود ہیں وہ ایک دو سوال فرمائے کہ امام طبرانی کی روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء اذا سمعتن اذان هذا الحبشی و اقامته فقلنا کما یقول، میرے آقا فرماتے ہیں اے عورتوں کے گروہ، جب تم حضرت بلال کی اذان سنو اور فرمایا کہ اور اقامت سنو تو جیسے وہ کہتے ہیں ایسے ہی کہو، یعنی ان کے جواب میں وہی الفاظ کہو،
تو فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ دَرَجَةٍ، فرمایا کہ جب ایسا کرو گی تو فرمایا کہ ہر کلمے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ درجے تمہارے بلند کر دے گا. سبحان اللہ. اب فقال عمر هذا للنساء فما للرجال، آقا یہ صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں کو اتنا درجہ ملے گا کہ ان کے 10 لاکھ درجے بلند کر دیے جائیں گے، تو مردوں کے لیے ثواب کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں قال ضعفانی یا عمر، فرمایا کہ مردوں کے لیے اس سے ڈبل ثواب ہے. سبحان اللہ. مردوں کے لیے اس سے دگنا ثواب ہے، اس سے جو ہے وہ ڈبل اجر ہے. اور پھر کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ مؤذن کو نماز پڑھنے والے پر 220 نیکیاں زیادہ ہیں، مگر جو اس کی مثل کہے، یعنی جو اس کے جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح وہ الفاظ کرے. اور فرمایا کہ اگر اقامت کہے تو 140 نیکیاں ہیں، مگر جو اس کی مثل کہے، یعنی جیسے اس نے اقامت کہی ویسے ہی اسی الفاظ جو ہے وہ کہے جائیں. اور پھر حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب اذان کہی جائے تو ان کے جواب میں کیا الفاظ ہمیں کہنے چاہیے، کیا الفاظ جو ہے ہمیں بولنے چاہیے اقامت میں، اذان میں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر فقال احدکم، تو پھر تم میں سے ہر بندہ یہ کہے اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ اگر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ تو پھر تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. ثم قال حی علی الصلاۃ، تو جب حی علی الصلاۃ کہا جائے فرمایا پھر کہا جائے کہ قال لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور پھر جب حی علی الفلاح کہا جائے فرمایا پھر بھی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. اور پھر جب پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہو. ثم قال لا الہ الا اللہ، جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو. اور پھر فرمایا کہ من قلبہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جس شخص نے صدقے دل سے اللہ لا الہ الا اللہ کہا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ ثواب کی جو لیمٹ ہے اللہ تعالیٰ نے صرف مؤذن اور اقامت کہنے والے تک محدود نہیں رکھی کہ ثواب اس کو صرف ملے گا. ہاں اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، لیکن فرمایا کہ اگر جواب میں تم بھی وہی الفاظ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی محروم نہیں رکھے گا، تمہیں بھی رب کائنات جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع النداء فقال مثل ما يقول غفر اللہ له الذنوب، فرمایا کہ جب بندہ مؤذن کی اذان سنے اور اس کی مثل کلمات کہے تو فرمایا کہ غفر اللہ له الذنوب، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ ہے کہ اذان کہنا اور اس کے جواب میں الفاظ کہنا اور اقامت اور اس کے جواب میں الفاظ کہنا اللہ تعالیٰ اس کا کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو